السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید اور بہلول دانا کی ملاقات۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں بہلول نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ یہ مجذوب قسم کے بزرگ تھے لیکن بڑی حکیمانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ ہارون رشید بہلول کی بہت عزت کرتا تھا اور ان سے ہنسی مذاق کا بھی رشتہ تھا۔ ہارون کے دربار میں ان کی آزادانہ رسائی تھی، جب ان کا دل چاہتا دربار میں پہنچ جاتے۔ ایک دن جب دربار میں بہلول آئے تو اس وقت ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ ہارون رشید کو مذاق سوجا، اس نے ان کو چھیڑتے ہوئے کہا، بہلول آپ سے میری ایک گزارش ہے۔ بہلول نے پوچھا، وہ کیا؟ ہارون نے کہا کہ میں آپ کو یہ چھڑی بطور امانت دیتا ہوں، آپ کو اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف آدمی ملے تو اس کو یہ چھڑی میری طرف سے دے دینا۔ بہلول نے کہا، بہت اچھا، اور چھڑی اپنے پاس رکھ لی۔ وقت گزرتا رہا اور وہ وقت آ گیا جب ہارون رشید بیمار ہو کر لبے مرگ پر پہنچ گیا۔ بہلول کو خبر ہوئی تو وہ خلیفہ کی عیادت کو پہنچ گئے۔ پوچھا، امیر المومنین کیا حال ہے؟ ہارون نے جواب دیا، حال کیا پوچھتے ہو، سفر درپیش ہے۔ بہلول نے پوچھا، کہاں کا سفر درپیش ہے؟ ہارون نے جواب دیا، آخرت کا سفر درپیش ہے، دنیا سے اب جا رہا ہوں۔ بہلول نے سوال کیا، کتنے دن میں واپس آئیں گے؟ ہارون نے کہا، بھائی یہ آخرت کا سفر ہے، اس سے کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔ بہلول نے کہا، اچھا واپس نہیں آئیں گے تو آپ نے سفر کی راحت اور آرام کے انتظامات کے لیے کتنے لاؤ لشکر اور ساز و سامان آگے بھیجے ہیں؟ ہارون نے جواب میں کہا، تم پھر بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو۔ آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا، نہ کوئی لاؤ لشکر اور نہ ہی کوئی ساز و سامان جاتا ہے، وہاں تو انسان تنہا جاتا ہے۔ بہلول نے کہا، اتنا لمبا سفر کہ وہاں سے واپس بھی نہیں آنا ہے، لیکن آپ نے کوئی لاؤ لشکر یا سامان نہیں بھیجا، حالانکہ اس سے پہلے آپ کے جتنے سفر ہوتے تھے اس میں انتظامات کے لیے آگے لاؤ لشکر اور سفر کا سامان جایا کرتا تھا، اس سفر میں کیوں نہیں بھیجا؟ ہارون نے کہا، نہیں، یہ سفر ایسا ہے کہ اس میں کچھ بھیجا نہیں جا سکتا۔ بہلول نے کہا، امیر المومنین آپ کی ایک امانت بہت عرصے سے میرے پاس رکھی ہے، یہ وہ چھڑی ہے جسے آپ نے مجھے دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ مجھ بہلول سے زیادہ کوئی بیوقوف ملے تو اس کو دے دینا۔ میں نے بہت تلاش کیا لیکن مجھے اپنے سے زیادہ بیوقوف آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا، اس لیے کہ میں دیکھا کرتا تھا کہ اگر آپ کا چھوٹا سا بھی سفر ہوتا تو مہینوں پہلے سے اس کی تیاری ہوا کرتی تھی، کھانے پینے کا سامان، خیمے، لاؤ لشکر سب پہلے سے بھیجا جاتا تھا، اور آپ کو یہ معلوم بھی تھا کہ ایک دن اس لمبے سفر پر بھی آپ کو جانا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو تیاری نہیں کی۔ کیا دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی بیوقوف ہوگا؟ لہذا اپنے سے زیادہ بیوقوف میں نے آپ کو پایا، اب آپ کی یہ امانت آپ کو مبارک ہو۔ یہ سن کر ہارون رشید رو پڑا اور کہا، بہلول تم نے سچی بات کہی، ساری عمر ہم تم کو بیوقوف سمجھتے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکمت کی بات تم ہی نے کی ہے، واقعی ہم ہی بیوقوف ہیں، ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی اور اس آخرت کے سفر کی تیاری نہیں کی۔ آج کا کوئی شخص عباسی خلیفہ ہارون رشید کی امارت اور ثروت کو نہیں پہنچ سکتا، اس کی سلطنت 3 بر اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی، آج کے دور کے کئی امریکہ اس کی مٹھی میں تھے، مکمل عقل مندی، دانش مندی اور حکمت کے ساتھ اتنی بڑی سلطنت پر بخیر و خوبی حکومت کرنے والا اس دنیا سے جاتے ہوئے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ عقل مند نہیں بلکہ بیوقوف تھا، کہ دنیاوی سفر کے لیے تو لاؤ لشکر اور ساز و سامان کا انتظام کرتا رہا، لیکن اپنی آخرت کی سفر کے لیے اس نے ایسا کچھ نہیں کر سکا۔ لہذا عقل مند اور دانا وہی ہے جو اپنی سفر آخرت کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کرے، لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمانوں کی سوچ بدل گئی ہے، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہوئے ہر اس شخص کو عقل مند سمجھتے ہیں جو بس مال کمانا اور مال بنانا جانتا ہو، چاہے اس کے لیے وہ رشوت خوری، بدعنوانی اور کرپشن ہی کیوں نہ کرے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشوں پر لگا دے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمنا کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4260، اور فرمان الہی ہے،
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। सूरतुल हश्र आयत नंबर 18। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और हर शख्स को देखना चाहिए कि उसने कल यानी क़यामत के दिन के लिए क्या भेजा है, और फिर अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह तुम्हारे अमाल से बाखबर है। सूरतुल हश्र आयत नंबर 18। यकीनन अल्लाह से डरने वाला ही रोज़ाना अपना मुहासबा करता है और अपनी आखिरत के लिए नेक अमाल का ज़ख़ीरा जमा करता है और उनकी हिफाजत भी करता है, और जो ऐसा नहीं करता उसे वाइद सुनाते हुए अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं, और उनकी तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, फिर अल्लाह ने भी उनको ऐसा कर दिया कि वो अपने आप को भूल गए कि वो अपनी जानों के लिए ही कुछ भलाई आगे भेज देते। यही लोग नाफरमान हैं। सूरतुल हश्र आयत नंबर 19। दोज़खी और जितनी जन्नती बराबर नहीं हो सकते, जन्नती ही बामुराद हैं। सूरतुल हश्र आयत नंबर 20। बेशक दोज़खी और जन्नती बराबर नहीं हो सकते। ऐ अल्लाह, हमें अपने बामुराद जन्नती बंदों में शामिल फरमा ले, हमें अपने उन अक्लमंद बंदों में शामिल फरमा ले जो रोज़ाना अपना मुहासबा करते हैं और गुनाहों से तौबा करके नेक आमाल की कसरत करते हैं, ताकि कल क़यामत में तेरे सामने सुरखरू हों और तेरे जन्नत के वारिस बने। आमीन सुम्मा आमीन। इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।